آج کل لوگوں میں جو بیماریاں عام ہو رہی ہیں، یعنی ہر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے، نئی نئی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر بیماریاں زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، بد پرہیزی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یعنی انسان کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا، اور جو شخص کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرے گا وہ بیمار ہی پڑے گا۔ اس لیے کھانے پینے کم کرنا چاہیے، نفلی روزوں پر زور دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے متعلق معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فٹ فاٹ رہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کھانا بہت کم کھاتے تھے، چند کھجوروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر و جمعرات کو اکثر روزہ رکھا ہے۔ ایام بیز یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو پیٹ کی زیادہ تکلیف ہے، زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے کچھ بیماریاں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ نفلی روزوں کا اہتمام فرمائیں۔ ہم نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں، ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت زیادہ بیماریوں سے پریشان تھے، لیکن انہی لوگوں نے جب نفلی روزے رکھنا شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو صحت دی۔ اللہ تعالیٰ نے نفلی روزوں کی برکت سے ان کی زندگی کے اندر عافیت دی۔ ہاں البتہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر انسان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، تو ان بیماریوں کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر بیماری کے اندر روزے رکھیں، بلکہ وہ بیماریاں مراد ہیں جو انسان کو پیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، پیٹ کی خرابیاں رہتی ہیں، پیٹ کے اندر گڑبڑیاں رہتی ہیں، تو ایسے وقتوں میں انسان کو نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ زیادہ کھانا پینا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جو چیز سامنے آئی اس کو کھاتے رہے۔ جب انسان اتنا زیادہ کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر بیمار ہی پڑے گا۔ انسان کو چاہیے کہ پرہیز کرے اور نفلی روزوں کا ضرور اہتمام فرمائے۔ نفلی روزوں کی برکت سے انسان صحت مند رہتا ہے، بلکہ کئی حکیموں کو دیکھا ہے اور کئی حکیموں کے متعلق پڑھا ہے، سنا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی ایسے پیشنٹ آتے تھے، کوئی ایسے مریض آتے تھے جن کو پیٹ کی پرابلم ہوا کرتی تھی یا کوئی زیادہ بیمار رہا کرتے تھے، تو ان کو کئی حکیم روزوں کی تلقین کیا کرتے تھے کہ آپ ہفتے کے 2 روزے رکھیے، ہفتے کا 1 روزہ رکھیے، مہینے کے 4 روزے رکھیے، 5 روزے رکھیے، 3 روزے رکھیے، یعنی دوائی کے ساتھ ساتھ ان کو روزے رکھنے کی بھی تلقین کی جاتی تھی، کیونکہ روزوں کے اندر صحت ہے، روزوں کے اندر برکت ہے۔ تو جو لوگ اپنی بیماریوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، علاج کرا کر تھک چکے ہیں، لیکن ان کو فائدہ نہیں مل رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھیں، لیکن یاد رکھیے گا اس سے ہر بیماری مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جس کے اندر بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو وہ بیماری مراد نہیں ہے۔ اور بیماری کے علاوہ صحت کے دنوں میں بھی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزے رکھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ہم صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہ کیا کریں، بلکہ سال بھر پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کریں۔ کم سے کم ہفتے کا 1 روزہ تو رکھیں کہ جمعرات کا روزہ رکھیں۔ اگر یہ بھی نہ رکھ سکتے ہوں تو کم سے کم ایام بیز یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ صحت بھی رہے گی، عافیت بھی رہے گی اور زندگی کے اندر سکون بھی رہے گا۔ مفتی عبد المنان کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی عبد المنان آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی عبد المنان آفیشیل۔